دنیا کی تاریخ میں کچھ زبانیں ایسی ہوتی ہیں جن کی جڑیں بہت گہری ہوتی ہیں اور وہ وقت کے ساتھ ایک اہم ثقافتی ورثے میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ اردو زبان بھی انہی میں سے ایک ہے۔ آج ہم اردو زبان کے تاریخی سفر پر نکلیں گے جو صدیوں پر محیط ہے۔ اردو، جو دنیا بھر میں کروڑوں لوگوں کی زبان ہے، نہ صرف ایک ذریعہ ابلاغ ہے بلکہ تہذیبی اور ادبی خزانوں کی بھی حامل ہے۔ اس دستاویزی فلم میں ہم اردو کے ماخذ، اس کے ارتقاء کے اہم مراحل اور اس کے جدید دور کے کردار پر روشنی ڈالیں گے۔ یہ اردو زبان کی تاریخ کا ایک مختصر مگر جامع سفر ہے۔ اردو کی جڑیں برصغیر کی گہرائیوں میں پیوست ہیں۔ اس کی پیدائش ایک لسانی میل جول کا نتیجہ ہے۔ اردو کا بنیادی ڈھانچہ ہند آریائی زبانوں، خاص طور پر کھڑی بولی سے نکلا ہے، جو دہلی اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں بولی جاتی تھی۔ 13ویں صدی میں مشہور شاعر امیر خسرو نے مختلف مقامی بولیوں کو ملا کر ایک نئی طرز کی شاعری کو فروغ دیا، جسے ریختہ کہا جاتا تھا۔ یہ اردو کی ابتدائی شکل تھی۔ اردو کے ارتقاء کا سفر صدیوں پر محیط ہے اور ہر دور نے اسے ایک نئی شکل دی۔ سلطنتی دہلی اور خاص طور پر مغل دور میں اردو نے تیزی سے فروغ پایا۔ اس دور میں فارسی، عربی اور ترکی کے الفاظ اردو میں شامل ہوئے۔ 17ویں صدی میں اردو دکن کے علاقوں میں پروان چڑھی، جہاں اسے دکنی اردو کہا گیا۔ یہ وہ دور تھا جب اردو میں باقاعدہ ادبی تخلیقات شروع ہوئیں۔ 18ویں صدی میں اردو دوبارہ شمالی ہند میں واپس آئی اور ایک معیاری ادبی زبان کے طور پر ترقی کی۔ ولی دکنی کی شاعری نے اردو کو صرف دکن تک محدود نہ رکھا، بلکہ اسے شمالی ہند میں بھی مقبول کیا۔ اس کے بعد دہلی اور لکھنؤ کے ادبی دبستانوں نے اردو کو مزید نکھارا۔ نستعلیق و رسم الخط، جس کی خوبصورتی اور روانی نے اردو کو ایک بصری شناخت دی، اس کا اہم حصہ بن گیا۔ برطانوی دور میں فورٹ ولیم کالج کا قیام بھی اردو ادب کے فروغ میں کلیدی ثابت ہوا۔ آزادی کے بعد اردو نے ایک نئے دور میں قدم رکھا اور بین الاقوامی سطح پر اپنی جگہ بنائی۔ قیام پاکستان کے بعد اردو کو پاکستان کی قومی زبان کا درجہ دیا گیا، جبکہ بھارت میں یہ ایک تسلیم شدہ اور اہم علاقائی زبان کے طور پر بولی جاتی ہے۔ مرزا غالب، علامہ اقبال اور فیض احمد فیض جیسے عظیم شعراء نے اردو شاعری کو عالمی سطح پر پہنچایا اور اسے ایک فلسفیانہ گہرائی دی۔ اردو زبان نے ایک طویل سفر طے کیا ہے، لیکن اسے آج بھی کچھ چیلنجز کا سامنا ہے۔ عصری دنیا میں گلوبلائزیشن اور انگریزی کی بڑھتی ہوئی اہمیت نے اردو کے فروغ میں رکاوٹیں کھڑی کی ہیں۔ جدید ٹیکنالوجی میں اردو کا استعمال بھی ایک چیلنج ہے۔ اردو کو زندہ رکھنے اور فروغ دینے کے لیے تعلیمی اداروں اور حکومتی سطح پر خاص کوششیں کی جا رہی ہیں، تاکہ یہ زبان نئے دور کے تقاضوں کو پورا کر سکے۔ ہم اپنے سفر کے اختتام پر پہنچ چکے ہیں۔ اردو زبان کی تاریخ ثقافتی امتزاج اور ادبی شان کا ایک بہترین نمونہ ہے۔ کھڑی بولی سے شروع ہو کر فارسی اور عربی کے اثرات سے گزرتے ہوئے اردو آج ایک عالمگیر زبان ہے۔ اس نے اپنے وجود کو صدیوں کے سفر میں مضبوطی سے برقرار رکھا ہے۔